کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 7واں پروان عمل۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 7واں پروان عمل۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کلیسیا کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں رسولوں کے اعمال میں فوراً اور بار بار اس کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح کی وراثت، مملکت اور اقتدار کا وعدہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب شاگردوں نے اپنے اقتدار کو کلیسیا میں عملی جامہ پہنایا۔ اس سے مزید یہ واضح ہوتا ہے کہ دسترخوان کا وعدہ پایہ تکمیل کو ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کھانا اور پھر اس کلیسیا میں یوخرسٹ کا مستقل طور پر منانا وعدے کی مکمل اور ابدی تکمیل ہے۔ رسولوں کے اعمال کی پہلی آیات مقدسہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بنیادی نقطہ بادشاہت تھی جو وہ اپنے شاگردوں کو 40 دن تک بیان کرتا رہا۔ بادشاہت کا بنیادی موضوع رسولوں کے اعمال میں شروع سے آخر تک رہا، اور پولس رسول خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو رومیوں کے خط میں جاری رکھتا ہے۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے انہیں ثبوت دیا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت۔ تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیے چاہتا ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت۔ اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح سے متعلقہ باتوں کی تعلیم دیتا رہا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 28 باب اس کی 31 آیت۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت میں یسوع مسیح بادشاہت اور کھانے پینے کو مسیحی ضیافت کے ساتھ منسلک کرتا ہے جب وہ انہیں 40 دن تک دکھائی دیتا رہا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ ان کے ساتھ نمک لینے کے دوران نمک لینا اکٹھا کھانا عوامی الفاظ کے معنی ہیں، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت۔ جب رسولوں نے یسوع سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیے چاہتا ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اس وعدے کی یاد دلا رہے ہوں جس کا ذکر اس نے لوکا کی انجیل میں کیا تھا، تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 30 آیت۔ اگر وہ ایسا سوچ رہے تھے تو یقیناً رسولوں نے پوچھا کہ وہ اس اقتدار کو کب حاصل کریں گے اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جبکہ یسوع مسیح انہیں وقت کی قید و بند سے آزاد ہونے اور باپ کی مرضی پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 7 آیت۔ یسوع مسیح حقیقی بادشاہت کی بحالی کا مطلب بیان کرتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔
یسوع مسیح انہیں جغرافیائی خد و خال میں خوشخبری سنانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ اعمال کے پروگرام کی داستان کا خاکہ ایک طرف ہمیں مدد فراہم کرتا ہے کہ ہم پہچانے کہ پوری کتاب صرف بادشاہت کی خوشخبری پھیلانے پر زور دیتی ہے اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح سے متعلقہ باتوں کی تعلیم دیتا رہا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 28 باب اس کی 31ویں آیت۔ مگر دوسری طرف داؤد کی سلطنت کا نقشہ الہی جغرافیائی خد و خال کا عکس پیش کرتی ہے اور خدا کے عہد کا مقصد داؤد کی سلطنت کو وسیع کرنا تھا۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.